اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی، قل الحمد للہ، تم کہو ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو آیت کریمہ کے ان دونوں ٹکڑوں کو ملانے سے یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ اسلام یہ ہے کہ نہ اللہ کو بھولو نہ اللہ والوں کو بھولو۔ پہلی آیت پہلے ٹکڑے میں کہا گیا کہ تم کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور پھر کہا گیا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو نہ اللہ کو بھولو نہ اللہ والوں کو بھولو، اللہ کو بھی یاد رکھو اللہ والوں کو بھی یاد رکھو۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ انبیاء اولیاء سے، بزرگوں سے مدد مانگنا، انہیں پکارنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جائز ہے جبکہ انہیں اللہ کا بندہ جانے۔ کیا جانے؟ بندہ۔ ان سے مدد مانگے تو خدا سمجھ کر یا خدا کا شریک اور ساجی سمجھ کر کے نہیں، خدا کا پارٹنر یا جوڑ کر سمجھ کے نہیں، بلکہ خدا کا بندہ جان کے مدد مانگے۔ اور انہیں بارگاہ الہی میں وسیلہ جانے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے مرادیں پوری فرماتا ہے۔ تو بندہ جانے اور وسیلہ جانے۔ اچھا، وسیلہ جاننے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم انبیاء اولیاء کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ سے، تو ان کو یہ منصب اور مرتبہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے، تو ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی وسیلہ بنانے والا بھی، وسیلے کے لائق بنانے والا بھی ان کو اللہ ہی ہے، الگ سے کوئی بات نہیں۔ کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ انبیاء اولیاء بھی اسی کی عطا، اس کی بخشش کا ذریعہ ہیں، مظہر عون ہیں۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور انہیں بإذن الہی
والمدبرات امرا سے جانے. والمدبرات امرا یہ قرآن شریف میں فرشتوں کے لیے آیا ہے کہ وہ کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں. فرشتے مختلف کاموں پر مقرر ہیں. کوئی بارش کے فرشتے ہیں, کوئی وحی لانے کے لیے مقرر ہیں, کوئی جان نکالنے کے لیے ہیں, کچھ انسان کے اعمال لکھنے کے لیے ہیں. مختلف کاموں پر فرشتے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے. تو انہیں اسی میں سے جانے, مطلب ان کو یہ سمجھا کہ جس طریقے سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تدبیریں کرنے کی, کام کرنے کی توفیق دی ہے, ان کو اس کام پر مقرر کیا ہے, ایسے اللہ نے اپنے کرم سے اپنے محبوب بندوں کو بھی اختیار عطا فرمائے. اور آگے لکھتے ہیں اور اس بات کا اعتماد کرے, حضرت فرماتے ہیں اس بات پر اعتماد کرے کہ بے حکم الہی کوئی ذرہ نہیں ہلتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہلتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ایک دانہ, ایک حبہ نہیں دے سکتا. فرماتے ہیں ایک حرف نہیں سن سکتا, پلک نہیں مار سکتا. یعنی کوئی کسی کی مدد بھی کر رہا ہے, آپ کتنے ہی مالدار ہوں, لیکن ایک روپیہ بھی آپ کسی کو دیں گے تو جب تک خدا کی مرضی شامل نہ ہو آپ نہیں دے سکتے ہو. کتنی مالدار ہو, کتنی آپ کی کٹیوں میں, آپ کے گودام میں ناج بھرا ہوا ہو, غلہ بھرا ہوا ہو, لیکن ایک نوالا کسی کو آپ نہیں کھلا سکتے, ایک دانہ کسی پرندے کو نہیں کھلا سکتے جب تک کہ اس میں خدا کی مشیت شامل نہ ہو جائے. یعنی اختیارات, تصرفات, قدرتیں, دولت, عزت سب کچھ دینے کے بعد, حکومت دینے کے بعد بھی جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کی مشیت و مرضی میں کسی کو دخل نہیں ہے. تو میرا مطلب یہ تھا کہ بزرگوں, انبیاء, اولیاء کو پکارنے کی انہوں نے اجازت تو دی, مگر کچھ شرطیں لگا کے دی کہ انہیں خدا کا بندہ جانے, والمدبرات امرا سے جانے, یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی ذرہ نہیں ہلتا, کوئی پلک نہیں مار سکتا, حرف نہیں سن سکتا. یہ سب شرطیں لگائیں. ان شرطوں کے ساتھ انہوں نے اجازت دی کہ ایسے اگر عقیدے ہیں تو وہ شخص انبیاء اولیاء سے مدد مانگ سکتا ہے.